بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے روز ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک اہم اور خاص پہلو پہ گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہم اس پہلو کو چنتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں کہ جسے ہم اپنی عملی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں بھلا چکے ہوتے ہیں، یعنی جس پہلو کو اور سیرت کے اس موضوع کو ہم فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کے بارے میں کیا ہدایات ہیں، کیا رہنمائی ہے، اور کس طریقے سے رسول اللہ نے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی ہمیں تلقین فرمائی اور نصیحت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید سے کریں گے، پھر احادیث دیکھیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقعات اور جو خاص آپ کی ہدایات ہیں اس پر بات کریں گے، اور پھر درخت کی جو اہمیت قرآن میں حدیث میں بیان کی گئی ہے پھر اس پر بھی آخر میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں ماحولیاتی توازن کا ایک تصور موجود ہے، یعنی انوائرمنٹل بیلنس آپ کہہ لیجئے، یہ قرآن مجید اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں ایک توازن اور اس میں ایک اعتدال پایا جاتا ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جو آپ کے ماحول کو متوازن بھی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ صاف ستھرا بھی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، اور آسمان کو بلند کیا، اس میں توازن رکھا تاکہ تم اس توازن میں زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو اس توازن میں۔ جو میزان، جو توازن، جو بیلنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کر دیا کہ آسمان کو بلند کر دیا، اور پھر اللہ نے توازن بھی رکھا اور فرمایا کہ بھئی اس توازن کو تم بگاڑو نہیں۔ تو یہ جو میزان اور توازن اس کائنات میں آپ کو نظر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اس کو قائم رکھیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں جو اللہ نے تخلیق کی ہے ایک طبیعیاتی اور اخلاقی توازن اللہ نے قائم کر دیا۔ یعنی انسان اگر ظلم کرتا ہے، اسراف کرتا ہے یا حرص کے تحت اس توازن کو بگاڑتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آلودگی، بیماری اور تباہی، یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا زمین میں جو بھی ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے، جو ماحول خراب ہوتا ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زمین کا جو بگاڑ ہے، فساد ہے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ اس زمین کے اصلاح کے بعد، یعنی اللہ نے اس زمین کی اصلاح کر دی ہے، اس کو انسان کے لیے ماحول کے حساب سے اللہ نے بالکل مطابقت میں رکھا ہے، اور انسان کے مفاد میں اور منفعت میں رکھا ہے، فائدے میں رکھا ہے۔ تو اب انسان کیا کرتا ہے؟ اس زمین میں فساد پیدا کرتا ہے۔ اس فساد سے مراد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے انسان کو یہ کائنات دی ہے، صاف ستھری دنیا دی ہے، تو انسان اس میں اس نظام کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو بگاڑتا ہے، تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع کیا ہے کہ بھئی زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ قرآن مجید میں ایک مقام نہیں، 20 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے فساد سے منع کیا ہے اور اسے ناپسند فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین کے توازن کو، اس کے بیلنس کو یہ فساد خراب کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے
کہ اگر ہم اپنے ماحول میں آلودگی پیدا کرتے ہیں، کسی طرح کی بھی آلودگی ہے، وہ آواز کی صوتی آلودگی ہے، وہ دھوئیں کی آلودگی ہے، وہ کسی اور شے کی بھی ہے، تو گویا کہ وہ شخص کے جو ان آلودگیوں کو پھیلانے کا باعث بن رہا ہے، وہ در حقیقت فساد زمین پر پیدا کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ تمہارے پاس امانت ہے، یعنی تم اس کا خیال رکھو جس طرح ایک امانت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس زمین کو انسان کے لیے کہا کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے، تو جیسے میں نے تم کو دی ہے تم نے ویسے ہی اس کو رکھنا ہے۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر تمہیں وہ زمین میں آباد اس نے کیا، یعنی انسان زمین کا مالک نہیں بلکہ زمین کا محافظ ہے۔ اللہ نے اس کو آباد کیا، کیئر ٹیکر ہے، اور آباد رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کی آبادی، حفاظت اور خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غارس شجرۃ فصبر علی حفظها والقیام علیہا حتی تثمر کان لہ صدقۃ، فرمایا کہ جو شخص کوئی درخت لگائے اور پھر اس درخت کی حفاظت کرے یہاں تک کہ وہ پھل دے، تو فرمایا کہ وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ واضح بات ہے کہ وہ درخت لگاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت سے مراد یہ نہیں کہ صرف دیکھتا رہتا ہے، واضح بات ہے کہ اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کی تہذیب کرتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے صدقہ ہے، اس لیے کہ جب اس پر پھل لگے گا تو اس پر پرندے بیٹھیں گے اور اس پھل کو کھائیں گے، مسافر اس درخت کی چھاؤں میں آ کر بیٹھیں گے، سستائیں گے، آرام کریں گے، تو یہ سب کچھ انسان کے لیے پھر صدقہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی حفاظت کی بھی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جار، فرمایا کہ بے شک تم جاری نہر کے کنارے کیوں نہیں بیٹھے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر بھی پانی کو ضائع مت کرو۔ ایک صحابی جو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ نے ان کو یہ فرمایا، تو وہ اس بات پہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ تو نہر ہے، پانی جاری ہے، چل رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، نہر جاری ہوتی ہے لیکن پھر بھی پانی کا اسراف ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کی تلقین فرما دی کہ کوئی چیز بھی وافر اگر تمہیں مل جاتی ہے تو ہرگز اس کو اس طرح مت استعمال کرو کہ جو مال مفت دل بے رحم کا طریقہ ہوتا ہے، بلکہ اپنی ضرورت کے تحت بہت مناسب طریقے سے ایک چیز کو خرچ کرو۔ ہمارے ہاں اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی بجلی کا بل دے سکتا ہے تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، جتنی لائٹیں جل رہی ہیں تو جلتی رہیں، کوئی بند کرنے والا نہیں ہوتا۔ اے سی ہے، سارا دن چلتا رہے، راتوں بھر چلتا رہے تو کوئی بھی بند نہیں کرتا۔ بلکہ بدقسمتی یہ کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کسی چیز کو ضائع کرنا اس بات کی علامت بن گیا ہے کہ یہ امیر شخص ہے، یعنی اس کو فکر نہیں، اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ بھئی اگر تمہارے پاس زیادہ وافر میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر بھی اس کو ضائع نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس بہت پیسہ ہے یا وہ چیز بڑی تعداد میں تمہارے پاس موجود ہے یا مقدار میں ہے، تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بھی ماحول کی آلودگی کا باعث بنتی ہے یہ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر ظلم کی ممانعت سے بھی منع فرمایا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ بھلا اس کا تعلق ماحول کی آلودگی سے کیسے بن جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جہنم میں ڈال دی گئی، کیوں؟ اس نے بلی کو قید رکھا، نہ اسے کھانا دیا اور نہ اسے آزاد چھوڑا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ ظلم بھی ماحولیاتی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے، یعنی ماحول کی ایک اخلاقیات ہے کہ موریلٹی ہے، آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یعنی ماحول میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور ہے، کوئی
پرندہ ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں، نہ یہ کہ آپ اس کی جان لے لیں، آپ اس کو مار دیں۔ اسی ماحول میں اس کا بھی حق ہے کہ وہ زندگی گزارے۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ اور پھر صفائی نصف ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شطر الایمان اور نصف الایمان آپ نے اس کو قرار دیا۔ اب جب صفائی نصف ایمان ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام میں جو نظافت ہے وہ انفرادی عمل نہیں بلکہ یہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی صرف میں نے اپنے وجود کی صفائی نہیں رکھنی، میں نے اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ یعنی گلی، پانی، فضا، حتیٰ کہ راستے کو صاف رکھنا بھی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی موضوع پہ ابھی گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں، احادیث میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کیا ایسی عملی مثالیں ملتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہو کہ اسلام کتنا ہمیں پابند کرتا ہے اس حوالے سے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ وقفے سے پہلے آخری نقطہ جس پر میں بات کر رہا تھا وہ نقطہ یہ تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی نصف ایمان، اس سے مراد یہ ہے کہ اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی پر اتنی تاکید فرمائی ہے، اتنا اصرار فرمایا ہے، اور اتنا ہمیں آپ نے حکم فرمایا ہے کہ اسے ایمان کا آدھا حصہ آپ نے قرار دے دیا۔ تو لہٰذا اس کی بڑی اہمیت ہو گئی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ صرف ذاتی نہیں ہے کہ میں اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھوں، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھوں، لباس کو صاف ستھرا رکھوں، یہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ گزر رہے ہیں کسی راستے سے اور وہاں پر گندگی پڑی اور آپ کہیں پڑی رہنے دیں۔ حکومتی ادارے، حکومتی ملازم، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ ڈیوٹی ادا کریں، لیکن یاد رکھیے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں تو آپ بھی اپنی طرف سے کوشش کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گندگی ڈالتے چلے جائیں اس لیے کہ ملازم ہے تو لہٰذا وہ اٹھائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ماحول میں کہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کا کور ہوتا ہے وہ باہر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں چلتی گاڑی میں، اس کو سنبھال کر اپنے پاس نہیں رکھتے کہ کہیں ڈسٹ بن آ جائے، کوئی جگہ آ جائے تو وہاں پر اس کو ڈال دیں۔ تو یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ مہذب دنیا میں اس طرح کا کام نہیں کیا جاتا، اور اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے اس کے حوالے سے تعلیم دی ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کچھ مثالیں مدینہ سے آپ کہیے کہ ماحولیاتی اصلاح مدینہ میں رسول اللہ نے کیسے فرمائی تھی، چونکہ آپ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ آپ نے مدینہ کو حرم قرار دیا، وہاں پر درخت کاٹنے، شکار کرنے یا فطری ماحول کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا۔ یعنی درخت بھی نہیں کاٹنا، شکار نہیں کرنا، اور فطری جو ماحول ہے، نیچرل انوائرمنٹ ہے، فرمایا کہ اس کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری میں ہے کہ ان ابراہیم حرم مکہ و انی حرمت المدینہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو حرم قرار دے رہا ہوں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ مدینہ کو قدرتی ماحولیاتی زون بنا دیا گیا، رسول اللہ نے یہ حکم دیا۔ اب راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا، رسول اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا جائے۔ اماۃ الازا عن الطریق صدقۃ، فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھانا یہ صدقہ ہے۔ اب آپ ناظرین اکرام بار بار صدقہ کا لفظ آپ سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت نیک کام ہے، بہت اچھا کام ہے، یہ وہ کام ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں اپنے بندے سے، کہ اگر وہ راستے میں سے اٹھا لیتا ہے کوئی پتھر، کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے کہ جس سے کسی راہگیر کو
تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ نقصان جانی بھی ہو سکتا ہے، کوئی نقصان انسانی جسم کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، زخمی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اسی وجہ سے بڑے بڑے حادثے رونما ہو جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آگے کوئی گڑھا ہے تو جو آگے گاڑی آئے گی وہ وہاں پر اپنی گاڑی کو روکے گا، اس کی سپیڈ آہستہ کرے گا۔ جو پیچھے سے آ رہی ہے وہ فل سپیڈ سے آ رہی ہے، اب اس کو تو نہیں پتا کہ بھئی آگے گڑھا ہے، تو وہ جا کر اس آگے والی گاڑی میں گاڑی لگے گی، جا کر حادثہ ہوگا۔ تو صرف یہ ہے کہ چھوٹا سا گڑھا آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ رونما ہو گیا۔ اسی طرح آگے کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی حادثہ رونما ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسی طریقے سے کوئی کیل، کوئی ہڈی کہ جو ٹائر جس سے پنچر ہو جاتا ہے، برسٹ ہو جاتا ہے، اس سے بھی بڑے بڑے حادثے موٹر وے پر بھی ہو جاتے ہیں، عام سڑکوں پر بھی ہو جاتے ہیں، سپیڈ کنٹرول نہیں ہو پاتی۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی یہ صدقہ جو لفظ ہے، اس سے ہمارے اندر ایک رغبت، ایک ترغیب، ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدقہ ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ یعنی یہاں سے یہ میسج بھی چلا جاتا ہے کہ دین کو اخلاقیات سے یا عملی زندگی سے یا معاشرتی زندگی سے اور دنیا کے معاملات سے کاٹ کر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ دین آتا اسی لیے ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرے۔ اب یہاں پر یعنی جب راستے سے ہٹانے کی بات ہوگی تو گندگی کو صاف کر دینا، فضلہ دور کر دینا، آلودگی کم کر دینا، یہ سب کچھ اسی صدقہ میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست نو مسلم اسلام قبول کیا انہوں نے، تو وہ جب پاکستان ایک دفعہ آئے تو مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھ کے پھر جب ہم باہر نکلے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ مسجدوں کو اتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں، تو جو خدا آپ کو مسجدیں صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیتا ہے تو کیا وہ آپ کو اپنی گلیاں، کوچے، سڑکیں ان کی صفائی کا حکم نہیں دیتا؟ تو واضح بات ہے حکم دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح اس کو تقسیم کر دیا ہے کہ مسجد چونکہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ تو ہم صاف ستھرا رکھیں گے، اس کے لیے ہم کوئی خادم بھی مقرر کر دیں گے، لیکن اسی مسجد میں داخل ہونے کے لیے ہم اینٹوں پر پاؤں رکھ کر، گندے نالے کا پانی ہوتا ہے، نالیوں کا، اور اینٹوں پر گٹر کا گندا پانی، اور اینٹیں وہاں ہم نے رکھی ہوتی ہیں، اور اینٹوں پر پاؤں رکھ کر ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہماری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ، جو رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ بھی آپ اپنی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں، وہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ اپنی گلیوں کو، اپنے کوچوں کو صاف رکھیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ شعور ہی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکا۔ آپ دیکھیے کہ شادیاں ہوتی ہیں گلیوں میں تو راستے بند کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ راستہ بند کرنا رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تو لوگوں کا حق ہے، بنیادی حق ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹ جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے۔ لیکن صرف شادیوں کی بات نہیں، بلکہ مذہبی مجالس بھی جو ہوتی ہیں وہاں پر بھی آپ کچھ نہیں بول سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، ممکن ہے کہ آپ پر کوئی فتویٰ نہ لگ جائے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، اس سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، مذہب سے دور ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے بڑا دیندار وہ شخص ہوتا ہے کہ جو خدا کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو مخلوق خدا کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں بے شمار احادیث میں ہمیں اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ راستے کے متعلق رسول اللہ نے یہ فرمایا، یعنی اس معنی کو بھی صرف ہمیں محدود نہیں کرنا چاہیے، گندگی کو صاف کر دینا، فضلہ وہ دور کر دینا، آلودگی کو کم کر دینا، کہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دینا، خود اپنی چیز کو جو ویسٹیج ہے اس کو اس طرح نہ پھینکنا، اس کو کسی جگہ پر پھینکنا۔ ناظرین کرام، یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں۔
اگر آپ اس پر عمل کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ماحول صاف اور ستھرا ہوگا، آپ کی سڑکیں. تو یہ بات چھوٹی سی ہے، اگرچہ ہماری یہ سوچ بن گئی ہے کہ بھئی میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، سارا معاشرہ اگر بگڑا ہوا ہے تو میں اکیلا یہ کر لوں گا تو اس سے نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اگر آپ ایک بھی ہیں تو آپ جو اچھا کام ہے وہ آپ کریں، آپ نے اس کا صلہ اپنے خدا سے پانا ہے. تو لہٰذا یہ مت سوچئے کہ پورا معاشرہ جو ہے یا اکثریت ایسے ہے تو میرے ایک سے کیا ہو جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ پہلا قدم آپ کا ہو، پھر اس کے بعد لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے نیکی کو بالکل غیر اہم خیال نہیں کرنا چاہیے. اب جب اسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیے آج کے دور میں پانی کی کمی کا مسئلہ ہے، فضائی آلودگی کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں درختوں کی جو کٹائی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بھی ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے، اور موسمی جو تبدیلی ہے. اب یہ جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. دیکھیے مذہب کی جو بنیادی ذمہ داری ہے یا ایک مبلغ کی، ایک داعی کی، وہ یہی ذمہ داری ہے کہ آپ تک جو اسلام کی، قرآن کی، جو سیرت کی جو ہدایات ہیں وہ آپ تک پہنچا دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، تو وہ یہی مقصد ہے کہ وہ آپ کو حق سچ کی باتیں بتاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے. قرآن مجید کو پڑھیے، سب سے پہلا نقطہ ہے ہی صفائی کا، تزکیہ کا، تطہیر کا، پیوریفیکیشن کا، کلینلینس کا. پہلا نقطہ یہی ہے اسلام کا. باقی ساری باتیں پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہیں، یعنی جسمانی اور روحانی باطنی، یہ صفائی ہے. شرک سے بھی منع کیا، وہ اس لیے کہ وہ بھی نجس ہے، پلیدی ہے، گندگی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پہلی بات ہی تطہیر اور تزکیہ کی کرتا ہے، جو بنیاد اور جڑ ہے آپ کے ماحول کی آلودگی کو ختم کرنے کی، آپ کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی. یہ بنیاد اور یہ جڑ ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ مسلمان اس سبق کو بھول چکا ہے. ابھی ہم وقفے کے بعد بات کریں گے کہ درختوں کی کیا اہمیت ہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں. ناظرین اکرام، قرآن مجید نے بار بار درختوں، باغات اور سبزے کا ذکر کیا ہے. ان کے ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ صرف زینت ہیں، بلکہ یہ بتایا ہے کہ زندگی کا نظام ان کے ساتھ ہے. یہ جو آپ کو رونقیں نظر آتی ہیں اور آبادیاں نظر آتی ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہریالی ہے، خوبصورتی ہے. آپ ذرا دیہی علاقوں میں چلے جائیے، پہاڑی علاقوں میں چلے جائیے، آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی ہے وہاں پر. یہ سب کیا ہے؟ یہ زندگی کا نظام ہے. یہ صرف زینت نہیں ہے، خوبصورتی نہیں، بلکہ یہ زندگی کا نظام بھی اس پر منحصر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. انسانی زندگی میں، حیوانی زندگی میں اور اس کائنات کی زندگی میں، یعنی نباتاتی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے پانی کی. پانی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. زمین سے زندگی کا وجود ہی ختم ہو جائے اگر پانی نہ ہو. تو لہٰذا زندگی کا یہ نظام ہے. اور پھر درخت ہی وہ مخلوق ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے کہ جو اس پانی کو پھر زندگی میں تبدیل کر دیتے ہیں. پانی کو پھر زندگی میں یہ تبدیل کر دیتے ہیں. کس طرح پھر ہر طرف ہریالی آپ کو نظر آتی ہے، درخت آپ کو نظر آتے ہیں. اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ نباتات ہم نے اگائے ہیں. یعنی زمین کی جو خوبصورتی اور اس کی بقا وہ پودوں اور درختوں سے وابستہ ہے. اور درختوں کا جو ماحولیاتی کردار ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ یہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ
یہ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ یعنی ایک جو پورا درخت ہوتا ہے وہ روزانہ تقریباً 100 لوگوں کے لیے تازہ سانس کے آکسیجن وہ مہیا کرتا ہے، اور ان درختوں سے فضا کی صفائی بھی ہوتی ہے، یعنی گرد، دھواں، دھول، زہریلی گیسوں کو یہ درخت جذب کر کے فضا کو صاف کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں یہ قدرتی ایئر فلٹرز ہیں جو آپ کے ماحول کو، فضا کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ درختوں کا بھی یہ بھی کام ہوتا ہے کہ یہ درجہ حرارت کو بھی متوازن رکھتے ہیں۔ درخت زمین کے درجہ حرارت کو ٹھنڈا رکھتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ شہری علاقوں میں جو ہیٹ آئز لینڈ جن کو کہا جاتا ہے اس کو بھی کم کرتے ہیں، اور بارش کے نظام کو مستحکم بنا دیتے ہیں۔ اور یہ درخت ہے جو مٹی کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یعنی درختوں کی جڑیں مٹی کے کٹاؤ کو روکتی ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ جب آپ نے دیکھا کہ جو یہ سیلاب آئے خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ درختوں کی کٹائی تھی، یعنی درختوں کو کاٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا۔ یعنی درختوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ مٹی کے کٹاؤ کو روک دیتی ہیں، زمین کو زرخیز رکھتی ہیں اور سیلاب سے بچاتی ہیں۔ اسی طرح جنگلی حیات جو ہے اس کا مسکن بھی یہ درخت بنتے ہیں، یعنی یہی درخت ہوتے ہیں کہ پرندے، ان پر کیڑے اور جانور وہ یہ ان پر زندگی گزارتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا یہ لازمی جز ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے کٹنے سے جب درختوں کو کاٹا جاتا ہے بدقسمتی سے، کہ دنیا میں 2 کام بڑی توجہ سے، بڑے احتیاط سے کیے جاتے ہیں جو ہمارے ہاں جن کے بارے میں کوئی احتیاط نہیں کی جاتی۔ ایک تو یہ درختوں کے کٹاؤ کے حوالے سے، یعنی کاٹنے کے حوالے سے، اور دوسرا جو ان کا تاریخی ورثہ ہوتا ہے، ثقافتی ورثہ، قومیں ان کو بڑا سنبھال کر رکھتی ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ تو ہمیں اپنی ورثہ سے کوئی دلچسپی ہے، اور نہ ہم اس کو کوئی سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ہم اس کو ایک معمولی چیز اور معمولی بات سمجھ کر ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں درختوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی کوئی سڑک بنانی ہو، کوئی چوک بنانا ہو، کوئی بلڈنگ بنانی ہو، ایسے بے رحمانہ طریقے سے اور بہت ہی سفاکانہ طریقے سے درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ذرا اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ انسانی زندگی کا انحصار ان درختوں پر ہے۔ یہ 2 کام ہمارے ہاں بالکل اس حوالے سے جہالت ہے، ہمارے معاشرے میں بالکل غفلت ہے۔ اور میں صرف عوام کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، یعنی ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے، وہ بھی اس کی جو سینسٹیویٹی جس کو کہا جاتا ہے، حساسیت، اس سے بالکل آری ہے، ناواقف ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ان درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے، ان کی بلکہ حفاظت اس طرح کی جانی چاہیے کہ جس طرح ایک جان کی حفاظت کا حکم ہے۔ تو اس لیے یہ جو درخت ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ان سے حیاتیاتی توازن قائم رہتا ہے۔ اگر یہ کٹ جاتے ہیں تو پھر حیاتیاتی جو توازن ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درخت لگانے کی ترغیب دی ہے، یعنی اب سیرت نبوی میں آپ دیکھیے کیا فرمایا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے، یعنی کھیتی باڑی کرتا ہے، اور اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھائے تو فرمایا کہ یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ درخت لگانا محض ماحولیاتی یہ خدمت نہیں، بلکہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ ہم نے ثواب سمجھ لیا کہ شاید چند اعمال خاص طور پر سر انجام دینا، یہ در حقیقت عبادت یا ثواب کا کام نہیں۔ راستے سے آپ پتھر ہٹا دیتے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے، تو انہیں بھی آپ ثواب سمجھیے، یہ بھی دینی کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ارد گرد درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے درختوں کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو، سب کو اس سے منع فرمایا۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پروٹیکٹڈ گرین زون جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ رسول اللہ نے پہلے قائم کیا۔ غزوات کے موقع پر بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ لا تقطعوا شجرا، فرمایا کہ ولا تہدی موابناء، میں درخت مت کاٹو اور عمارت مت گراؤ، یعنی بے ضرورت
بالکل یہ نقصان نہ کرو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے قرآن، حدیث اور سیرت کی روشنی میں دو نقطوں پر تفصیل سے بات کی ہے۔ ایک تو ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ، اس کے بارے میں قرآن، اللہ کے رسول ہمیں کیا رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ یقین کیجئے یہ بنیادی تعلیم ہے، جیسے ہم پرماننٹ ویلیوز جس کو کہتے ہیں نا، اخلاقی اقدار، یہ وہ بنیادی تعلیم ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، درختوں کی جو اہمیت ہے اس پر بھی آج ہم نے مختصر بات کی اگرچہ، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے درختوں کی حفاظت کریں۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ہم ایک کتاب پہ بات کریں گے۔ یہ کتاب بہت ہی اہم ہے، تو وقفے کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج جو کتاب ہے یہ بہت ہی خوبصورت عنوان اور بہت خوبصورت کتاب ہے یہ، اور اس کتاب کا نام ہے حدیث دل۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، بھائی ہیں، تو انہوں نے یہ بطور تحفہ مجھے بھیجی ہے۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ اس کتاب کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے تصوف، اور اس میں بیرسٹر صاحب نے بڑے اہم موضوعات پر گفتگو کی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تصوف ہمیشہ متنازع موضوع رہا ہے اس حوالے سے کہ تصوف کی آپ کہہ لیں دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے کہ جو اخلاقیات پر مبنی ہے، تعلیمات پر مبنی ہے، جو صوفیاء نے بھی پیش کی اور صوفیاء کی تصانیف اور کتب بھی موجود ہیں، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی، اور اس طرح دیگر، اور رسالہ کشیریہ ہے، اور حارث محاسبی کی کتب ہیں، اور دیگر صوفیاء کی، ابن عربی کی بھی ہیں۔ تو اخلاقی حوالے سے بھی ان کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ تو لیکن یہ کہ تصوف کا وہ حصہ جو فلسفیانہ مباحث پر ہے، اس پہ ہمیشہ اختلاف بھی رہا ہے، اور علماء کے درمیان، صوفیاء کے درمیان بھی اختلاف رہا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب نے تصوف پر جب گفتگو کی ہے تو سب سے پہلا حصہ تو ہے تصوف کا پس منظر، اور یہ جو پس منظر ہے یہ ذرا کافی تاریخ میں لے کر گئے ہیں، ماضی بعید میں، تصوف یعنی دیگر مذاہب میں۔ اب جب تصوف دیگر مذاہب میں ہے تو گویا کہ اس سے مراد روحانی جو اسپرچویلٹی، جو اسپرچول ٹیچنگز ہیں، یہ اس کی طرف پھر اشارہ ہو جاتا ہے، یعنی جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے، انسانی معاشروں کی، ایک فرد کی، کہ وہ روحانی حوالے سے بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اپنی تربیت کرے، تزکیہ کرے۔ تو یہاں سے انہوں نے بات شروع کی ہے۔ پھر تصوف اور قرآن ہے، تصوف اور حدیث ہے، پھر صحابہ میں تصوف۔ ہمارے ہاں یہ تصوف کی جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو یہ ماہرین تصوف ہیں، جو علم تصوف کے ماہر ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک صورت یہ تھی صحابہ کے زمانے میں کہ مختلف صورتیں، شکلیں ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہیں وقت اور زمانے کے ساتھ، کہ اس وقت تو یہ تھا کہ عبادت بھی ہو رہی ہے، تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے، اور عملی میدان میں بھی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں، سیاسی حوالے سے بھی جاری ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی صوفی ہے تو وہ تجارت نہیں کر رہا، یعنی اس وقت ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے ایک شخصیت، ایک مکمل شخصیت نظر آتی تھی۔ تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی صوفی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تارک الدنیا ہے، اس نے زہد کا راستہ اختیار کر لیا، رہبانیت کا راستہ، یہ بعد کی صورتیں بن گئی۔ لیکن پہلے یہی تھا کہ جو روحانی حوالے سے کسی مرتبے پر ہے، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہے، تو وہ یہ نہیں تھا کہ دنیا سے کٹ کر جو رہ جائے وہی اپنا تزکیہ نفس کر سکتا ہے، وہی پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو شروع میں جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی میں، تابعین میں، تو ہمیں اس طرح کی بات نظر نہیں آتی۔ واضح بات ہے کہ جیسے جیسے اسلام
دیگر معاشروں میں، ثقافتوں میں، تہذیبوں میں پہنچا، وہاں پر وہ لوگ رہنے والے پہلے سے ہی ایک خاص طرز زندگی گزار رہے تھے، تو انہوں نے پھر اسلام میں یہ ایک صورت پیدا کر دی کہ جس میں اگر مسیحیت کی رہبانیت ہے اس کی بھی ایک جھلک پیدا ہو گئی، پھر وہ ہندوازم کی ایک رہبانیت کی شکل ہے، صورت ہے، تو وہ بھی ایک اس کو بھی اسلام کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا گیا، تو کہ پھر دین اور دنیا کی جو تفریق ہمارے ہاں اس طرح بیان کی جاتی ہے، یہ پھر اس طریقے سے ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ 1-2 صدیوں کے بعد ہی ایسا ماحول ہمیں نظر آتا ہے۔ اب حصہ دوم جو ہے وہ تصوف کی فکر پر مبنی ہے، اور پھر حصہ سوم تصوف کے اعمال پر پھر ہے، اور حصہ چہارم پھر متفرقات پر ہے۔ تصوف کے اعمال میں جیسے مقامات تصوف، احوال تصوف، فضائل ہیں، فضائل رضائل، دعا و مناجات ہے، کرامات ہیں، خواب ہیں، سما ہے، شطحیات، تصوف کا پھر نظام تربیت، یہ پیری مریدی یہ کیا ہے، تو ایسے بہت سے اہم موضوعات، پھر تصوف کے سلسلے جو پائے جاتے ہیں، نقش بندی ہے، قادری ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، تو اب تو خیر اور زیادہ ہے، تو لیکن یہ کہ مشہور یہی ہے۔ تو یہ کتاب اس حوالے سے انسائکلوپیڈیا ہے تصوف کے موضوع پر، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کتاب کو لے کر پڑھے، تو امید ہے کہ ایک تصوف کی جو ایک پورا ایک پیراڈائم ہے وہ اس کتاب سے سمجھ آ سکتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔